علیکم ناظرین، حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد کی محفل میں کیا ہوا؟ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارواں کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور کوفہ میں کسی وقت داخل ہو سکتا ہے، تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے مشیروں، فوجیوں اور وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکے۔ تمام درباریوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا اور 7 سال کی رہ کی حکومت بھی اسے بطور انعام دی جائے گی۔ تمام درباریوں میں سے ایک عمر بن سعید اٹھا اور اسے کہا، یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر، مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ اپنی پسند کا سامان جنگ کی تیار کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو 1 ماہ کو تاخیر میں ڈالے گا تو دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، لہٰذا دشمن کو مہلت دینے جائز نہیں، بلکہ بجلی کی چمک کی لہر آنن فانن ہوتی ہے۔ عمر بن سعید نے کہا، 1 ماہ مہلت نہیں دیتے تو 1 رات مہلت دے۔ ابن زیاد خوش ہوا اور کہا، 1 رات کی مہلت میں کوئی حرج نہیں۔ محفل برخاست ہو گئی، ہر شخص گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل اس کام سے پریشان اور مضطرب تھے کہ ابن زیاد ظالم نے کس طرح فرزند رسول علیہ السلام سے جنگ کو چن لیا ہے۔ عمر سعید گھر گیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکٹھے کیے، اپنے مخالف گھوڑے جمع کیے اور بڑی تیزی سے اپنے محفل میں داخل ہوا تو دربار آیا اور کہا کہ کچھ لوگ دروازے پر جمع ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور انصار کی اولاد ہیں۔ عمر سعید اپنی مخصوص مسند پر بیٹھ گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا داخل ہوا۔ عمر سعید نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس طرح پریشان ہو اور رو رہے ہو؟ کیا تم پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر کمر باندھ لی ہے اور اس سے جنگ کا ارادہ ہے، جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی خدمت میں ہمیشہ وابستہ رہتا تھا اور اسلام کی تجویز میں اس قدر کوشش کی، آج تک مذہب کور ہے اور اس حمایت رسول علیہ السلام میں موت آئی اور تورے کی حکومت کے لالچ میں فرزند رسول علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کی ایک ہی تو نشانی ہے اور زہرا علیہ السلام کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تمام عالم کا وہ امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخص کے بارے میں تو کس طرح قتل پر راضی ہو گیا؟ اس کام کے ارادے سے توبہ کرو اور دنیا کی امید کو ختم نہ کرو اور ہمیشہ کے لیے ذلت اپنے دامن میں باقی نہ رکھو۔ عمر بن سعید نے کہا، آپ روئیں نہیں، مطمئن رہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہوں اور میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، اور اسلام میں میرے باپ سعید کی خدمات کسی سے کم نہیں، میری بہادری بہت کسی پر مخفی نہیں، جنگوں میں کبھی کسی نے میری پشت نہیں دیکھی اور مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ مہاجرین و انصار نے کہا، تم خود کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن یہ بھی بتا کہ کیا فرزند رسول علیہ السلام سے جنگ کرے گا یا نہیں؟ بصر علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے کا مسموم ارادہ کر چکے ہو یا نہیں؟ اس قسم کی بہت باتیں کی اور روتے رہے۔ عمر نے اپنا سر جھکا لیا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے حکومت رہ لوں یا حکومت رہ کے لالچ میں قتل نہ کروں۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نصیحت کو مقبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں نے آنکھوں سے تمہاری باتوں کو قبول کر لیا ہے۔ دراصل عمر بن سعید نے مہاجرین و انصار کی اولاد کی تسلی خاطر کے لیے کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کر لی ہے، لیکن باطن میں اپنی اسی مقسم ارادے پر تھا جو وہ کر چکا تھا، رہ کے حکومت لوں گا، یہ بھی مخفی نہ رہے کہ عمر سعید نے کی طرف سے قتل امام حسین علیہ السلام کو قبول کرنے کی یہ کیفیت مشہور قول کے خلاف ہے، کیونکہ صاحبان تاریخ
منتقل نے لکھا ہے کہ قتل امام علیہ السلام کی عمر سعید نے خود خواہش حاضر کی۔ تو دوستو، ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔